صلی علی محمد و آل محمد۔ بانیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش و درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ ما صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المقربین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، قرآن مجید کا یہ سورہ مبارکہ کوثر جو الفاظ اور حجم کے اعتبار سے ایک مختصر ترین سورہ ہے، قرآن مجید کی 114 سوروں میں سب سے چھوٹا سورہ سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ اس لیے ابتر کہتے تھے کہ ان کے ہاں تو بیٹی اولاد سمجھی نہیں جاتی تھی، وہ بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو ننگو آر سے تعبیر کرتے تھے، اور بیٹی ان کے ہاں کوئی اولاد شمار نہیں ہوتی تھی۔ سرکار کو اللہ نے جناب ام المومنین حضرت خدیجہ، وہ ابتر آیا۔ ابتر یعنی جس کی کوئی نسل نہ ہو، مقطوع نسل ہو، اسے ابتر کہتے۔ اللہ نے پھر اپنے حبیب کی دل کی تشفی کے لیے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو آپ کو زہرا کی شکل میں اولاد کثیر عطا فرمائی ہے، اور یہ اتنا بڑا تحفہ الہی ہے، اور یہ الہی ہے کہ اس کے شکرانے کے طور پر فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہے، دم کٹا ہے، ابتر ہے، بے نسلہ ہے، ہم نے تو آپ کو زہرا جیسی اولاد کثیر عطا فرما دی۔ تو یہ آیت در حقیقت جواب تھا
ان لانتیوں کے اس تنے کا کہ وہ جو سرکار کو اس طرح کی بکواس کر کے دیتے تھے۔ اب اس چھوٹے سے سورہ میں اللہ نے ٹوٹل، جیسے کل میں نے عرض کیا، 10 لفظ استعمال کیے، اور ان 10 لفظوں میں سے 6 لفظ ایسے ہیں جو دوبارہ پورے قرآن میں پروردگار نے استعمال نہیں فرمائے۔ پہلا لفظ جو صرف اسی کو سورہ میں آیا، پھر قرآن میں پلٹ کے دوبارہ نہ آیا، وہ ہے اعطیناک، ہم نے تجھے عطا کیا۔ ایک جزا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ یہ پروردگار جزا نہیں، عطا۔ اور عطا یہ کہ پھر عطا ہو سکتا ہے جزا کسی چیز کے بدلے میں ہو، لیکن عطا جو ہوتی ہے اس میں کوئی بدلے کی بھی بات نہیں ہوتی، اور پروردگار فرما رہا ہے ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اعطینا کا صرف اسی سورہ میں آیا۔ اور دوسرا لفظ ہے فصل، وہ بھی صرف اسی سورہ میں آیا۔ کوثر میں پروردگار فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو یہ کوثر کیا ہے جو عطا فرمائی جا رہی ہے؟ کوثر فعل کا وزن ہے، فعل عربی میں فعل کا وزن ہوتا ہے نا، تو فعل مبالغہ یعنی جو کثرت کے معنی میں دلالت کرے۔ ایک تو یہ وزن بھی مبالغہ ہے، لہذا جو معنی ہے وہ لوٹتا ہے سیدہ کی طرف۔ تو اس طرح یہ اتم اور اعلیٰ جو مصداق ہے کوثر کا، یہ سارے معنی کے درمیان وہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ بی بی کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہذا کوثر خیر کثیر گویا پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے فصل، فصل ایک ہے سلے، ایک ہے فصل۔ فائے فجائیہ ہے، یہ سرعت کا معنی دیتی ہے، یہ تیزی کا معنی دیتی ہے، یہ جلدی پہ دلالت کرتی ہے، فوریت۔ اور یہ بالکل وہی فا ہے جو حضرت نے خم غدیر میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کو مولا۔ اب یہ فا، اس فا کا کیا معنی تھا؟ یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا فوراً میرے بعد علی مولا ہے۔ مثلا یہ فا عطفہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، حروف عطفہ ہوتے ہیں، دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ حروف عطفہ 10 ہیں، جو دو جملوں کو آپس میں ملانے والے ہوتے ہیں نا، کنیکشن دینے والے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹل عربی میں 10 ہیں۔ ان میں واو فاو ثم حتی او اما ام بل لا لیکن، یہ 10۔ واو کا بھی ایک معنی ہے، فا کا بھی ایک معنی ہے، حتی کا بھی ایک معنی ہے، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے جو دو جملوں کو آپس میں۔ سما کا بھی ایک معنی ہے، آپ کہتے ہو نا آمین سما آمین۔ ہم شاید اتنا نہیں کہتے، لیکن ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت وہ عموماً آمین سما آمین۔ تو یہ لفظ سما عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی بہت جگہوں پہ استعمال ہوا۔ تو یہ سما کا کیا معنی ہے؟ پھر یعنی آمین، اے میرا اللہ تو قبول فرما، اور پھر دوبارہ بھی قبول فرما۔ اچھا ایک ہے واو، مثلا جاء زیدن و عمرن، زید آیا اور عمر آیا، تو واو کا معنی کیا ہے؟ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سما، وہ اس کا معنی ہے پھر تھوڑے فاصلے کے بعد۔ اور ایک ہے فا، جس طرح یہ فا میں آپ کو فصل فہازہ والی فا بتا رہا، یہ فا جو فائے فجائیہ ہے یہ فوریت کے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا جاء زیدن فعمرن، زید آیا تو پس فوراً ہی اس کے ساتھ ساتھ عمر آ گیا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو
کیا مولا فرما رہے تھے من کنت مولا ہو ثم علی مولا؟ کوئی کہیں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ایسی ہو کہ مولا نے فرمایا ہو من کنت مولا ہو ثم علی مولا، کہ میں جس کا مولا کچھ فاصلے کے بعد پھر علی مولا؟ ایسا کوئی ہے؟ سب کیا کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو یہ فا بتا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو فاصلے بنا لو، اگر اس روایت پہ یقین رکھتے ہو تو پھر تو تمہیں بلا فصل ماننا پڑے گا۔ اب وہ یہ بات بھی اٹھی کہ یہ اذان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ کہیں گالی تو نہیں دے رہے ہمیں؟ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہمیں گالی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ تو بابا ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ رسول کی زبان ہے جو ہمیں یہ جملہ فرما رہی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا بلا فصل علی مولا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یا علی یا علی یا علی۔ اب یہ وہی فا ہے جو سورہ کوثر میں آ رہی ہے، کیا آ رہا ہے؟ فصل پس جب ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر جیسا تحفہ عطا فرما دیا ہے تو اب دیر کیسی، فوراً شکرانہ پیش کرو، اس ہدیے کا شکرانہ فوراً پیش کرو۔ ہدیہ ملے، کوئی نعمت ملے، اس کا شکرانہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ خود قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کیا تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کو ٹھکرایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو اب پروردگار جب نعمت دے رہا ہے تو نعمت کا شکریہ ہوتا ہے، ہر نعمت کا شکریہ ہوتا ہے۔ بس ایک جوانی نعمت ہے تو اس کا ایک شکریہ ہے، صحت نعمت ہے تو اس کا ایک شکریہ ہے، جتنی بھی نعمات الہی ہیں ہر ایک کا ایک شکریہ ہے۔ اب پروردگار اپنے حبیب کو سب سے عظیم ترین نعمت عطا فرما رہا ہے، اور کمال ہے مختصر ترین سورہ میں عظیم ترین نعمت عطا کی جا رہی ہے۔ مختصر ترین سورہ میں عظیم ترین نعمت عطا کی جا رہی ہے، اور فرما رہا ہے کہ وہ کوثر ہے عظیم ترین نعمت، اور اس کوثر کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور پھر وہ شکریہ پروردگار خود فرما رہا ہے کہ اب شکریہ کیا ہو؟ اچھا بیٹا ملے، کوئی نعمت ملے، ہاں تو اس میں شکریہ یہ ہے کہ بندہ دھمال ڈالے، ڈھول لگائے، کنجر بلائے، بے حیائیاں کرے، کرتے ہیں کچھ لوگ۔ وہ کیسا شکریہ کہ شکر تو ہوتا ہے رب کا، یا کوئی شیطان کا بھی شکر ہوتا ہے؟ بھائی شکر ادا کرنا ہے نا، خوشی کر کے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، سحروں کے لائق ہو گیا، میں اپنی بیٹی کی خوشی کر رہا ہوں، بیٹے کی خوشی کر رہا ہوں، اولاد کی خوشی کر رہا ہوں، اتنے عرصے بعد اللہ نے مجھے صاحب اولاد فرمایا۔ تو جب یہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس میں ڈھول دھمال، محرم نہ محرم کی کوئی تمیز نہیں، اس میں ہر ایک مکس مجمع کے ساتھ، مکس گیدرنگ کے ساتھ سارے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اسلامی حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے دیندار بھی وہاں چپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں چپ ہوتے ہیں، مجبوری کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ بول سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اللہ رسول اہل بیت دین سے تو کوئی پیارا نہیں ہے نا، لیکن یہاں دین کو پیارا نہیں، اس کلچر کو پیارا سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ جو اس کلچر کا بائیکاٹ نہیں کرتا وہ پھر انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ وہ دینداری نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ بے شرمی ہے،
وہ بے غیرتی ہے، وہ ساری چیزیں جو آپ کہیں وہی ہے۔ لہذا شکریہ پروردگار بتا رہا ہے کہ میری اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے وہ سیدہ زہرا کی ذات ہے، اور جب میں نے اپنے حبیب کو سیدہ زہرا جیسی ذات نعمت کے طور پر عطا کی تو میں نے جو اپنے حبیب کے سے شکریہ کے طور پہ طلب فرمائی وہ نماز تھی۔ اپنے نماز پہ علماء سے بڑی بڑی تقریریں سن رکھی ہوگی، متعدد روایات، بے شمار آیتیں نماز کی عظمت پہ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز کی عظمت پہ سب سے بڑی جو دلیل ہے اور ان کی فضیلت پہ وہ یہ ایک سورہ کوثر کی ہے کہ پروردگار اپنی سب سے بڑی نعمت کا جو اپنے حبیب سے شکرانہ چاہ رہا ہے تو وہ نماز کے ذریعے چاہ رہا ہے۔ تو یہ نماز کتنی عظیم چیز ہے کہ سب سے بڑی نعمت کا شکریہ بن کے آئی۔ اور نماز پڑھنی کیسے ہے؟ بابا کے لیے پڑھنی ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے؟ خود پروردگار نے ہمیں فرما دیا فصلی لربک، اپنے رب کی نماز، رب کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ نیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں، ادا واجب، قربتاً الی اللہ یا قربتاً الی العوام؟ قربتاً، ہاں، الی الاب، قربتاً الی الام، قربتاً الی مطلب جو بھی جس کو دکھانا چاہتا ہو، قربتاً الی المعشوق، قربتاً الی العاشق۔ کوئی جس کو نماز دکھانا چاہتا ہے اور یہ اس کو سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، اس کے لیے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو لمبا کر رہا ہے اس کیفیت میں تو اس کا قربتاً الی اللہ سچا نہیں ہے۔ قربتاً الی اللہ سچا تب ہوگا کہ جب وہ واقعاً اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہا ہو اور اس کی نماز میں کوئی شامل نہ ہو، بس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو بس وہی نماز تو اللہ کے لیے ہے اور تو کسی کی نماز ہے نہیں، لیکن لوگ بنا لیتے ہیں بڑی نماز اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے۔ تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ منہ پہ دے ماری جائے گی۔ تو بہرحال نماز کس کی پڑھنی ہے؟ اپنے رب کی پڑھنی ہے، اور پروردگار اپنے حبیب سے فصلی لربک کے ساتھ اپنے حبیب سے اس عظیم نعمت کے شکریہ کے طور پر نماز طلب فرما رہا ہے۔ اچھا، صرف نماز بس شکر ہو گیا نعمت کا؟ نہیں، ونہر کا معنی کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی چھوٹی یا بڑی؟ بڑی۔ کتنی بڑی؟ اونٹ جتنی بڑی۔ اچھا، جتنے آپ جانور ہیں نا، مثلاً بکری کو، بھیڑ کو، بکرے کو، دمبے کو، گائے کو، بچھڑے کو، بھینسے کو، ان کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ذبح کرنا۔ چاہے کوئی بڑا بھینسا ہی کیوں نہ ہو، مثلا 10-15 من کا بھینسا ہے، پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ذبح۔ اور جب اونٹ کو حلال کیا جاتا ہے تو ذبح کیا جاتا ہے یا نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو اگر ذبح کرو گے تو وہ حلال نہیں ہوتا، بلکہ اونٹ کو چھرے سے نہر کیا جاتا ہے، تب وہ حلال ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ ہے۔ تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فصلی لربک وانحر، میرا حبیب جب ہم نے کوثر جیسا تمہیں تحفہ عطا فرمایا ہے، زہرا جیسا تمہیں تحفہ عطا فرمایا ہے، تو پھر نماز بھی اپنے رب کی پڑھو، اور چھوٹی قربانی نہیں چلے گی، اس کے لیے پھر بڑی قربانی اونٹ کی شکل میں پیش کرو۔ وہاں پھر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ونحر،
بڑی قربانی. اس لیے اچھا ایک دوسری بھی اس میں کمال ہے کہ پروردگار ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جہاں تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو، میری بارگاہ میں نماز شکرانے کے طور پر پیش کر رہے ہو، وہاں میری مخلوق کا بھی خیال رکھو. اونٹ ذبح کر کے گھر کھا جانا ہے یا کوئی تقسیم بھی کرنا ہے؟ اونٹ تو گھر کھایا ہی نہیں جاتا. چلو بکرے کی بات تو بنتی ہے. بندہ آج کل کیا ہوتا ہے، بکرے ذبح کر کے بس وہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس فریجوں میں رکھ دیتے ہیں. یہ کیسی قربانی ہے؟ وہ فریج میں پڑی رہے بھائی. وہ پھر کچھ تو قربانی کے گوشت کو خشک بھی کرتے ہیں، بھائی خشک کر کے اس کا ٹیسٹ کوئی بڑے اپنے حصے کا کرو، باقی دو حصے تو نہ کرے. تو لہٰذا پروردگار جب یہ قربانی مانگ رہا ہے بی بی کے صدقے میں، تو وہ عوام کو کھلانے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، نظر پیش کرنے کے لیے، آگے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جہاں تم میری عبادت کر رہے ہو وہاں تھوڑا بہت، بلکہ تھوڑا نہیں بہت نہر اس میں بی بی کے صدقے میں جب کیا جا رہا ہے اور بی بی کے شکرانے میں کیا جا رہا ہے تو پھر قربانی بڑی ہونی چاہیے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑی قربانی جی، ون ہر. اچھا علماء نے ایک معنی ون ہر کا اور بھی فرمایا ہے. ون ہر کا معنی ہے ایسے تو نہر، لیکن ایک نہر اس کو کی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے تکبیرۃ الاحرام کہنا. تکبیرۃ الاحرام ہاتھ بلند کرنے سے ہی ہوتی ہے. رفع یدین ہوں گے یعنی دونوں ہاتھ رفع معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنے کو نہر بھی کہا جا رہا ہے. تو گویا پروردگار یہ بھی اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ پروردگار فرمانا چاہتا ہے اے میرا حبیب، ہم نے جب آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اس کے بدلے میں اپنے رب کی نماز پڑھو، اور نماز میں جو اللہ اکبر ہے وہ رفع یدین کر کے کرو، ہاتھوں کو بلند. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، زینت نماز رفع یدین ہے. آج کل کوئی لوگ بڑا بننے کے لیے نماز میں اللہ اکبر تو کرتے ہیں لیکن ہاتھوں کو حرکت، یہ ہوتا تھا آج پتہ نہیں عادت بنتی جا رہی ہے. پہلے آخری دفعہ جو آخر میں 3 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے وہ ایسے کرتے تھے نا لوگ 3 دفعہ، لیکن اب وہ بھی وہیں ایسے کر دیا. ایسے سے رفع یدین نہیں ہوتا، یہ کوئی اشارت ہو گیا. رفع یدین تو یہ ہے، رفع یدین یہ ہے. اور جب پھر ایک تکبیرۃ الاحرام کا رفع یدین ہے، اس کے لیے تو خصوصاً ایک حکم ہے کہ کس طرح کیا جائے. مثلا جب آپ نیت کرتے ہیں تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کے ادھر لے آئیں اور آپ کی اللہ اکبر کی راہ ادھر ختم ہو، ایسے کہیں. یہ ہاتھ آپ کے پہلے ہے نا سیدھے، آپ کہیں نیت کر رہے ہیں قربتاً اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے. یا پھر کر کے یہاں ہاتھ کر کے اللہ اکبر پورا ادھر. اگر کوئی کہے اللہ اکبر یعنی ہاتھ نیچے آ رہے ہوں اور اکبر کیا جا رہا ہو رہے، ختم ہو رہی ہو اکبر کی، تو یہ تکبیرۃ الاحرام علماء بعض کے نزدیک فتویٰ ہے باقاعدہ کہ صحیح نہیں ہے، باطل ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ جس کو سمجھ آ گئی صلوات پڑھے. صلی علی محمد محمد. اور پھر اس کو فخر الدین رازی بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ سورہ کوثر کی پہلی آیت اور آخری آیت کا اگر آپس میں جوڑ دیکھنا ہے تو پھر اسی صورت میں ہے کہ جب کوثر سے مراد سیدہ زہرا مراد لی جائے.
اگر کوثر سے مراد کوئی اصحاب کثیر لے لیتا ہے یا کوثر سے مراد کوئی اور نعمات لے لیتا ہے اور یا خیر کثیر، جس طرح صرف خیر کثیر ہی ترجمہ ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ اہل سنت برادران، تو پھر اگر صرف بی بی کو اس کا اندر تذکرہ نہ ہو اور کوئی خیر کثیر اس سے مراد لی جائے تو پھر آخری آیت کا پہلی آیت سے کوئی ربط نہیں بنتا۔ پہلی اور آخری آیت کا ربط فقط اسی صورت میں بنتا ہے جب کوثر سے مراد زہرا لی جائے، اس لیے کہ آخری آیت میں تو اللہ فرما رہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہے، ابتر ہے، اس کا کوئی نسل نہیں ہے۔ تو ابتر رسول کو کہہ رہے ہیں، اب اللہ اس ابتر کا جواب دشمن پہ ڈال رہا ہے کہ اے میرا حبیب، تجھے تو ہم نے زہرا جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، اب ابتر تو نہیں بلکہ تیرا دشمن ہے۔ اور اگر پہلی آیت سے مراد کوثر سے مراد بی بی نہ لی جائے تو پھر آخری ابتر کا کیا معنی بنتا ہے یہاں؟ اس لیے فخر الدین رازی نے بھی یہ لکھا کہ کوثر کا معنی یہاں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، بی بی کر باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ پروردگار نے جہاں لفظ شانیہ استعمال کیا، شانیہ اس کا معنی ہوتا ہے دشمن، لیکن یہ اس میں فاعل ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ من شانعک، اے حبیب وہ جو تیرا دشمن تھا وہ ابتر، یعنی ماضی کا یہاں صیغہ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں بھی ہے، مضارع بھی استعمال نہیں کیا کہ من یشونو کا، جو تیرا دشمن ہے تھا یا ہوگا، یا تیرا دشمن ہے یا ہوگا۔ تو اب ماضی بھی استعمال نہیں کیا، مضارع بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ اس میں فاعل شانی لفظ استعمال کر کے پروردگار یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے اے حبیب جب ہم نے آپ کو زہرا جیسا تحفہ عطا فرما دیا ہے تو تیرے ہر دور کا دشمن، چاہے وہ ماضی میں ہے، حال میں ہے یا استقبال میں ہوگا، وہ تیرا بے نام و نشان ہے۔ ہم نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا فرما دی۔ یا علی ہر دور کا دشمن، تو بی بی کے پہلے قدم نے زمین پہ جو رکھا، رسول کے ہر دشمن کو ابتر بنا دیا۔ پہلا قدم زہرا کا اس دنیا پہ آیا اور ہر دشمن رسول ہر زمانے کے لیے بے نام و بے نشان دم کٹا۔ وہ عاص بن وائل جو 10 بیٹوں پہ فخر کرتا تھا، آج اس کے 10 بیٹوں کو کوئی نام و نشان ہے؟ ختم ہو گئے اور اپنا نام جدھر تھے ادھر لے گئے، اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں سوائے لعنت کے۔ لیکن وہ جسے ابتر کہتے تھے اور جسے سمجھتے کچھ نہیں تھے، آج دنیا کے چپے چپے میں اس کی اولاد موجود ہے۔ آیت اللہ محسنی، آصف محسنی کابل میں 2-3 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، اور یہ اسلام آباد میں بھی آئے تھے جب افغانستان کی جنگ تھی۔ وہ بہت بڑے، انہوں نے ایک حوضہ بنوایا کابل میں، تو بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ جب کربلا رونما ہوئی، واقعہ کربلا، سانحہ کربلا، اس وقت بی بی کی اولاد یعنی رسول فاطمی کی سادات جتنے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے نا۔ کتنے کون سے سادات ہیں؟ یا حسنی ہیں یا حسینی ہیں؟ اور ایک اہل علم کا یہ جملہ بھی بڑے کمال کا جملہ ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت محسن شہید نہ ہوتے تو آج محسنی سادات بھی ہوتے، آج محسنی سادات بھی ہوتے، اور جو حضرت محسن کا قاتل ہے وہ فقط حضرت محسن کا قاتل نہیں ہے بلکہ 1/3 سادات کا قاتل ہے۔ اب 2 حصے اگر سید بچے ہیں حسنی اور حسینی، تو محسن ہوتے تو وہ محسنی سادات ہوتے، اور وہ حسنی اور حسینی سادات میں سے کربلا میں فقط 3 بچ گئے تھے۔ ایک حضرت حسن مثنیٰ، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد کربلا میں شہید ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت احمد بن حسن، حضرت قاسم بن حسن اور حضرت حسن مثنیٰ بن حسن۔ یہ حضرت حسن مثنیٰ جنگ کرتے رہے، اتنے زخمی ہو کے گر گئے، اور زخموں سے چور چور ہو کر وہ ان قاتل نے، دشمن نے یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے۔
اور جب سر کاٹے جا رہے تھے 11 محرم کو تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت حسن مصنع کی جان میں کچھ جان موجود تھے، کچھ سانس چل رہے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ آئے کہ نہیں، اب جب کچھ سانس چل رہی ہے تو ان کا علاج کیا جائے۔ یعنی دیکھیں، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد اس طرح چلانی تھی، گئے میدان میں زخمی ہوئے اور پھر سارا دن زخموں سے چور ہو کے پڑے رہے، رات بھی پڑے رہے، دن کو کوفے لایا گیا، ان کے زخموں کو سیا گیا، صحت مند ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے یہ فاطمہ کبریٰ بی بی، کہ جو عقد ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت حسن مصنع سے ہوا تھا۔ حضرت قاسم تو ویسے 13 سال کے تھے، کوئی اگر اس طرح کی، یہ بالکل تاریخ کے خلاف ہے، کوئی علماء اس کی تائید نہیں فرماتے کہ حضرت قاسم حضرت فاطمہ کبریٰ کے شوہر تھے، وہ تو ان کی بھابھی تھی۔ اور پھر حضرت حسن مصنع کی جو اولاد چلی، حسنی سادات کی اولاد چلی، وہ حضرت حسن مصنع بی بی فاطمہ کبریٰ کے بطن سے چلی۔ اور بی بی فاطمہ کبریٰ حضرت حسن مصنع کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ 40 دن تک بیٹھی رہی تھیں خیمہ لگا کے، اتنا بی بی ان سے پیار کرتی تھی۔ تو بہرحال حضرت حسن مصنع وہاں وہ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے اور حضرت حسن مصنع کے نسل سے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے قریب ترین جو کچھ سید اس بر صغیر کی سرزمین میں تو حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، جو وہ کراچی میں سیل سمندر کے کنارے ان کی مرکز مقدس موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے 2 بچے، ایک سید علی زین العابدین علیہ السلام اور ایک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو یہ 3 عید الحسن محسنی فرماتے ہیں یہ 3 سید بچ گئے تھے، وہ باقی سب سادات شہید ہو گئے تھے۔ جبکہ مقابلاً اس زمانے میں جب زہرا کی اولاد سے فقط 3 بچ گئے تھے، بنی امیہ کے 12,000 مرد موجود تھے، 12,000 مرد، صرف مرد 12,000 جو مرد بچے ان کے تھے، اور ادھر 3 تھے، وہ 12,000 کی اب کہیں کوئی قبر، کوئی نام و نشان، کوئی اولاد نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ کو جو وعدہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حبیب کوثر عطا فرمائی ہے، وہ 3 اتنے پھلے بوسے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں فاطمی سادات موجود نہ ہو۔ یا الہی۔ جبکہ سادات کے ساتھ کیا ہوا؟ سادات کے خون سے گارا بنایا گیا، سادات کو زندہ دیواروں میں چن دیا گیا، سادات کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، سادات کے جسموں سے کنویں بھر دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا جو وعدہ تھا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ ختم ہو گئے مٹانے والے، لیکن نہ مٹنے والے تھے تو یہ ہستیاں، یہ سادات، اور پروردگار نے اپنے حبیب کو کوثر جیسا تحفہ عطا فرما کے دشمن کو ابتر کا لقب دے کر حضرت اللہ نے اپنے حبیب کو یہ نعمت عظمی عطا فرمائی۔ باواز بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور واقعاً اس کوثر کے اندر اتنا عظیم پہلو موجود ہے کہ اولاد زہرا ہر دور میں ہر مشکل کے سامنے دین کے لیے کام آئی اور آتی رہے گی انشاءاللہ۔ پروردگار ان سعادات کے صدقے میں ہماری بھی آخرت میں اور دنیا میں حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سید کو زیادہ انتظار نہیں کرانی چاہیے، لہذا سید کی آمد پر باواز بلند صلوات۔